صورتحال آپ کے سامنے ہے. ایک طرف پاکستان کے عوام ہے جو کہ بلبلا رہے ہیں مہنگائی سے. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں لوگ کہتے تھے بہت مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن یہ حکومت جب سے آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے سبسڈی اٹھا لی ہے پیٹرولیم مصنوعات سے، اور اس کے نتیجے میں پیٹرول مہنگا ہوا ہے اور دیگر معاملات میں بھی پھر وہ مہنگائی کا جال پھیلنا شروع ہو گیا. دوسری طرف یہ حکومت ہمیں لگاتار یہ بتا رہی ہے کہ ہم سخت فیصلے کر رہے ہیں لیکن ہمیں کرنے پڑیں گے، نہیں تو خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہیں. اور وزیر خزانہ نے اس چیز کا اندیا بھی دیا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مزید قیمتیں بڑھانی پڑے گی. اور ایک خبر میرے پاس یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ مزید اقدامات کریں، پیٹرول، ڈیزل اور بجلی پر دی جانے والی سبسڈی کو مکمل طور پر ختم کریں، ٹیکس چھوٹ اور ڈیوٹی چھوٹ کو بھی کم کیا جائے. تو اب کیا کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اگر حکومت یہ کرتی ہے جو کہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے تو عوام پر کیا بوجھ ڈلے گا؟ اور یہ کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے؟ تو وی آر بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی رائٹ ناؤ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ نے انتہائی اہم نکات مختصر چند جملوں میں سارے بتا دی ہیں. یہ بہت کچھ سیاست ہو رہی ہے. پہلے میں یہ واضح طور پہ کہہ دوں کہ نہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، نہ مفتاح اسماعیل صاحب نے پہلے دیوالیے کا لفظ استعمال کیا، نہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. اس قسم کی باتیں کر کے آپ اپنی کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، دنیا کو کیا جو ہے وہ میسج دے رہے ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، نمبر ایک واضح طور پر. دوسری بات یہ تھی کہ یہ بالکل واضح ہے کہ عمران خان صاحب نے جب معاہدہ توڑا تھا 28 فروری 2022 کو، آئی ایم ایف سے تحریری معاہدہ توڑ دیا تھا، اس کے بعد مشکلات ہمیں پڑیں. اگر وہ نہیں توڑتے تو آئی ایم ایف سے قسط مل جاتی، پھر سعودی عرب بھی پیسے دے دیتا جس نے آپ کو جھنڈی دکھا دی ہمیں، اور چائنا نے بھی پیسے روکے میں جھنڈی دکھا دی. وہ سب کہہ رہے ہیں آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں تو ہم آپ کو دیں گے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ریزروز بڑھ جاتے، روپے کی قدر میں کوئی مسائل پیدا نہیں ہوتے. لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا سیاسی طور پر، اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ اپوزیشن تحریک ایک دفعہ دم توڑ لے تو پھر آئی ایم ایف سے کہیں گے جی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی اب ہم کر دیتے ہیں. دوسری طرف میں یہ بتاؤں کہ ہماری اس کا ملک کو کتنا نقصان ہوا؟ دیکھیے اس وقت اگر آپ دیکھیں جب عمران خان صاحب گئے تھے تو 189 روپیز کا ڈالر تھا، اور جس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اس وقت 178 کا تھا، اب 205 کا ہے. تو یہ حکومت کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ کہنا صحیح نہیں ہے. وہ اس لیے ہے کہ میرا اپنا خیال یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے بعد اس میں ایک سیاست بھی آ رہی ہے. پہلے میں آپ کو مختصراً وہ بتا دوں، آئی ایم ایف جو کچھ شرائط مزید لا رہا ہے، تو اگر آپ نے طے نہیں کیا تھا تو پھر آپ کو پیٹرول بڑھانے کی جلدی کیا تھی؟ معاملات طے کر لیتے آپ. لیکن آئی ایم ایف کی جو مجھے پتا ہے یہ ایڈمٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف معاہدہ کرتا ہے اس حکومت سے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کی پچھلی حکومت نے تو معاہدہ کیا توڑ دیا. اب وہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس بجٹ کے بعد ہم آپ کو گرا دیں گے، حکومت کو گرا دیں گے. تو آئی ایم ایف کہتا ہے میں ایسی ڈوبتی ہوئی حکومت سے کیوں مذاکرات کروں؟ وہ یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں، گارنٹی نہیں، تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ کم سے کم ستمبر 2022 تک جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ حکومت نہیں جائے گی، وہ تسلی ہوگی تو وہ اس وقت پھر وہ معاہدہ کر لیں گے. لیکن کچھ اور بھی ان کی باتیں ہیں. وہ امریکہ کا جو نیو گریڈ گیم کا مقصد ہے پاکستان میں عوام میں اعتماد کا بحران حکومت کے ساتھ پیدا کرنا، جو حاصل ہو رہا ہے، پاکستان میں مہنگائی میں اضافہ کرنا، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانا، پاکستان کو غیر مستحکم کرنا. عمران خان صاحب اور موجودہ حکومت دونوں کے فیصلوں سے ان جو ہے وہ مقاصد میں معاونت ہوئی ہے ان کے حصول میں. یہ اس کے دستاویزی ثبوت میں دے سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ بالکل واضح ہے. تیسری یہ کہ یہ کہنا کہ جی پیٹرولیم مصنوعات کا جو اگر ہم نہیں بڑھاتے 60 روپے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا، یہ الفاظ ہیں فائنانس منسٹر کے. دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب کا یہ بیان ریکارڈ پر ہے پیٹرول میں اضافے کے بعد کہ یہ غلط فیصلہ ہے اور اس کی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں تو آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کئی پروگراموں میں کہ بھئی آپ چوری کے اثاثے سے اگر آپ ریکوری کریں تو آپ کو 900 ارب روپے مل سکتے ہیں. قانون موجود ہے آپ کے پاس، وہ موجود ہیں. لیکن آپ مشکل فیصلوں کی جب آپ بات کرتے ہیں تو عوام کو کچلنے کے لیے مشکل فیصلہ کرتے ہیں. قانون پر عمل درآمد سے چوروں کا پیسہ وصول کرنا نہ عمران خان نے کیا جو ٹیکس ایمنسٹی کو دیا تھا، نہ یہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور دیوالیہ پن کی باتیں کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے.